بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں آج آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جب بھی کیا ہمیں بہت فائدہ ملا، بہت فیض ملا، اور قرآن پاک میں اللہ کے ذکر و اذکار میں بہت تاثیر ہے، مسئلے حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، کام بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا جو خالہ زاد بھائی ہے وہ دوسرے ملک میں رہتا ہے، وہاں جاب کرتا ہے، اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا تھا، اور 1 سال سے تقریباً وہ انٹرویو دے رہا تھا اور ہر بار فیل ہو جاتا، کیونکہ ان کا ویزا بھی ڈرائیونگ کا ہی تھا۔ اس وجہ سے وہ مشکل میں پھنس گئے تھے۔ کافی تدبیریں کیں، لوگوں سے بات کی، لیکن ہر تدبیر ناکام ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں مجھ سے وہ ان پر بات کر رہے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ یار کچھ بتاؤ مجھے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، میں بہت پریشان ہوں، میرا ڈرائیونگ ٹیسٹ کلیئر نہیں ہو رہا، مجھے لائسنس نہیں مل رہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ انٹرویو کب ہے؟ بتانے لگے کہ اگلے مہینے ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ سورہ یاسین والا عمل کیجئے، یعنی 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، یعنی 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کے اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر 3 بار سورہ یاسین پڑھیں، پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مسئلے کے لیے دعا کریں۔ میں نے ان سے کہا جب تک آپ کا ٹیسٹ نہیں ہو جاتا، آپ کا انٹرویو نہ ہو، آپ یہ عمل کرتے رہیے، اسے جاری رکھیے، ڈیلی کیجیے، اور جس دن انٹرویو کے لیے جانا ہو اس دن بھی یہ کر کے جائیے گا، ایٹ لیسٹ 1 مرتبہ تو ضرور پڑھ کے جائیے گا۔ کہتے ہیں کہ جب اگلی بار انٹرویو کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے وسیلے سے ایسا کرم کیا کہ وہ پاس ہو گئے، لائسنس مل گیا، اور کچھ عرصے بعد ہی نوکری بھی مل گئی۔ اب ماشاءاللہ سے بہت خوشحال ہیں اور بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور بتا رہے تھے کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، تقریباً 3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں، اور رونے لگے اور حکومت کو برا بھلا کہنے لگے، ان کی پالیسیز کے بارے میں بات کرنے لگے۔ مجھے کہنے لگے کہ میں نے اٹامک انرجی میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اور میرے تمام جتنے بھی کولیگز تھے، جتنے میرے ساتھی تھے، سب کو نوکری دی گئی ہے، اور میرا سیکیورٹی کلیئرنس روکا ہوا ہے، حالانکہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے۔ میں نے تسلی دی اور انہیں بھی کہا کہ آپ بھی یہی عمل کریں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ وہ خود تو نہ کر سکا، گھر والوں نے صرف 15 دن عمل کیا، اور اس کے گھر کلیئر لیٹر آ گیا، جو بھی لیٹر تھا اس کا رکا ہوا تھا وہ گھر پر آ گیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم آپ کو پوسٹ دیتے ہیں فلاں جگہ۔ اب وہ لڑکا ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک تنخواہ لیتا ہے، بہت اچھی سیلری پر کام کر رہا ہے، اور جاب میں بھی بہت آسانیاں ہیں۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے ماموں کے 3 بیٹے ہیں، ان کے رشتے قریبی رشتہ دار کے ہاں بچپن میں ہی طے ہو گئے تھے آپس میں ہی۔ اب جب لڑکے بڑے ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ ہمیں تو وہاں شادی نہیں کرنی۔ اپنی امی کو بتایا، اب ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے والد سے بات کروں۔ اور ان میں سے ایک لڑکا ان کا جو تھا وہ باہر ملک جاب کرتا تھا، تو کہنے لگے کہ جب یہ واپس پاکستان آئے گا تو ہمیں تو شادی کے انتظامات کرنے، شادیوں کا پروگرام طے ہے۔ اب کہتی ہیں کہ بہت پریشانی ہوئی۔ اسی دوران جو ہے نا، انہوں نے مجھے فون کر کے ڈسکس کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، گھر میں بات کروں گی تو لڑائی ہوگی، رشتہ داروں کو منع کروں گی تو رشتہ ختم ہو جائے گا، موت زندگی ختم ہو جائے گی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نفل حاجات کے پڑھیں، یہ عمل کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی عامل سے بھی رجوع کیا تھا، اور انہوں نے یہی کہا کہ شادی میں زبردستی نہیں ہے، اگر لڑکے پسند نہیں کرتے تو زبردستی نہ کریں۔ اگر لڑکے وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا اور آپ زبردستی کر دیں گی تو زندگی بھر کی پریشانی ہوگی، بچے ناراض ہوں گے، زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، پھر آپ بھی پریشان ہوں گی۔ آج اگر بالفرض منع کر بھی دیتی ہیں تو تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کے رشتہ دار ناراض ہوں گے، کل کو پھر بات چیت شروع ہو جائے گی، لیکن شادیوں کے بعد اگر بچے خوش نہ رہے تو پھر آپ کیا کریں گی؟ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ بہرحال انہوں نے یہی سورہ یاسین اور نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں اب اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا، اس نیت سے انہوں نے پڑھنا شروع کیے، اگر رشتہ یہاں منظور ہے اللہ کو تو ہو اور میرے بچے راضی ہو جائیں، اور اگر یہ حق میں بہتر نہیں ہے تو کوئی سلسلہ بن جائے۔ تو بتاتی ہیں کہ بس ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا پڑھتے ہوئے کہ بڑوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، ہمارے گھر کے جو بڑے تھے ان میں، اور جہاں رشتہ طے ہوا تھا ان کے بڑوں میں کسی بات پر لڑائی ہوئی اور اختلاف پیدا ہوا، اور اس طریقے سے بڑوں نے ہی آپس میں رشتہ بنا کر دیا، بچوں تک بات ہی نہیں آئی، اور پھر سب نے اپنی اپنی مرضی سے شادیاں کی، ان کے لڑکوں نے اپنی مرضی سے، ان کی لڑکیوں نے اپنی مرضی سے۔ تھوڑا وقت گزرا، آپس میں پھر میل ملاپ ہوا اور ملنا جلنا شروع ہو گیا۔
الحمدللہ۔ تو کہتی ہیں کہ یہ عمل کیا تو بڑا مسئلہ حل ہو گیا، اور کوئی اس طرح کی بات چیت بھی نہیں ہوئی کہ جس سے دلوں میں ہمیشہ کے لیے برائی پڑتی۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی مسئلہ ہو نا، آپ یہ 2 رکعت نماز نفل حاجات کے پڑھ کے 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں اور اللہ کے حضور دعا کریں اور کچھ عرصے لگاتار کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نتائج آپ کے حق میں ہوتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، مسئلے حل ہوتے ہیں، کام بنتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور یہ میرا بھی بارہا کا آزمایا ہوا ہے۔ مجھے جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے، تو میں دن میں کسی بھی وقت 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کے بعد میں 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ اور آپ یقین کریں، کبھی پہلے ہی دن کام ہو جاتا ہے، کبھی چند گھنٹوں بعد ہی میری حاجات پوری ہو جاتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور کبھی چند دن لگ جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جب بھی یہ نفل پڑھے ہیں، جس چیز کے لیے بھی پڑھے ہیں، ہمیشہ دعا قبول ہوئی ہے اور ہمیشہ جو ہے کام بنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت تاثیر ہے، یقین سے کریں، بہت فیض ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔